مقام نسبت صلی اللہ کچھ اور ہوتا ہے، مدینے کی کھجوروں کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اور دیار مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی، دیار مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی، مجھے اجوا کھلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، مجھے اجوا کھلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے۔ اور چلو مل کر کریں چرچا نبی کے شہر کا لوگو، چلو مل کر کریں چرچا نبی کے شہر کا لوگو، سکون قلب ملتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، اور دل بسمل سبلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، کوئی جب نعت پاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، دیار مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی، مجھے اجوا کھلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اور محلہ ذرائع ترین کے لوگوں آپ کو شعر سن کے بتلانا ہے کہ آپ نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نبی کے نام پر آئلہ محمد کہہ رہے ہیں تو لوگوں کو جیل میں ڈال شعر پڑھتا ہوں اور آپ کو سن کے بتلانا ہے آپ واقعی میں محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تڑپیں گے۔ ذرا ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، اور کہہ دیں سبحان اللہ، ایک بار کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، کہ وہ پوچھتا ہے چہرہ حضور کا کیا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، جسے پتہ نہیں کہ تفسیر والضحیٰ کیا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، جسے پتہ نہیں۔ اوپر صاحب اس کی ای کو کم کر دیں، ایسے کرتے تاکہ آواز سمجھ میں آئے، تھوڑی واپسی دے کے رکھیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، جسے پتہ نہیں تفسیر والضحیٰ کیا ہے، اور حلال خون ہے جس میں، حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا، حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا، یہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کیا ہے، یہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت والوں مبارک ہو، اٹھا کے ڈولی کو کاندھے پہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ سید کا مرتبہ کیا ہے، اٹھا کے ڈولی کو کاندھے پہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ سید کا مرتبہ کیا ہے۔ اور علی کا شعر ہوں، لشکر کو رون سکتا ہوں، ہمارے سامنے بابا یہ حربلا کیا ہے، ہمارے سامنے بابا یہ حربلا کیا ہے۔ اگر واقعی میں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو کم سے کم سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہتے رہیں۔ آپ ایسے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کوئی مشورہ نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے شعر سمجھ میں آ رہا ہے تو تھوڑا مسکرائیے، لبوں پر مسکراہٹ لائیے اور اپنی زبانوں کو پاک کیجیے اور کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ کا معنی جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک۔ اللہ کو پوری دنیا پاک نہ کہے، اللہ تب بھی پاک ہے، لیکن جب بندہ اسی محفل میں بیٹھنے کے بعد جب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں تو پاک ہوں لیکن جو میری پاکی بیان کر رہا ہے میں نے اسے تمام گناہوں سے پاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ علماء اکرام کی دعاؤں کا طالب قسمت کی معراج ہو جائے گی کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، ارے اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو نبی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا،
قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا، اور اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام محمد؟ ارے سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ لیجیے حضرات، آپ کی باتوں کے حوالے نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں منصور رضا قادری کو پیش کر رہا ہوں۔ آنے والے مہمان کا سواگت نعرہ تکبیر کی فضاؤں میں کر لیں، بلند آواز سے بولیں اور ہاتھوں کو اٹھا لیں، محبت سے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک آل حضرت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان اولیاء کرام، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، علم کا دریا، فیض کا دریا، مذہب اسلام، محلہ سرائے ترین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے جو نعت مصطفیٰ سنتے اور سناتے ہیں، فرشتے آ کر ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں اور خدا خوش ہو کے ان کو جنت الفردوس دیتا ہے۔ جو میرے سرکار کی محفل میں تشریف لاتے ہیں اور شاعر کہتا ہے غم سبھی زمانے کے لوگ بھول جاتے ہیں، غم سبھی زمانے کے لوگ بھول جاتے ہیں، دل کے پاک آنگن میں پھول مسکراتے ہیں، رحمتوں کی بارشوں میں خوب ہم نہاتے ہیں، نعت مصطفیٰ پڑھ کر جب آپ ہم کو سناتے ہیں۔ یہ ہماری بستی کے بزرگ ہیں، ان کی نعت پڑھوائی جائے۔ یہ بزرگ تو خالی دعا کر دیں یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی سید صاحب کے خطاب کے فوراً بعد آپ ان سے نعت بھی سنیں گے اور ایک صاحب اور انشاءاللہ سنیں گے۔ بس بہت تیزی کے ساتھ سید صاحب کا خطاب ہم کو سننا ہے۔ میرے پیارے یاد رکھیں، جس جلسے کے اندر خطیب بے مثال ہو وہ جلسہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس جلسے کے اندر شاعر لاجواب ہو وہ جلسہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جس جلسے کے اندر جس اسٹیج پر اللہ کے حبیب کے بیٹے کی آمد ہو جائے وہ جلسہ کامیاب ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ تو آپ کی اس بزم کے اندر بلکہ ایک نہیں بلکہ چار شہزادے، شہدائے اولائے غوث اعظم یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور حضرات انشاءاللہ تعالی بہت اچھا مدلل اور مفصل خطاب سید صاحب سے ہم اور آپ کو سننا ہے۔ بس میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کی سماعتیں چیک کرنا چاہتا ہوں، خصوص علماء کی دعا لے کر ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ ہندوستان کے حالات اپنی ذہن میں رکھیں اور شعر سنیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں، سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں، زندگی کو نیا عنوان بھی دے سکتے ہیں، اور یہ میری قوم کا ہر بچہ صدا دیتا ہے، یہ میری قوم کا ہر بچہ صدا دیتا ہے، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، یہ میری قوم کا ہر بچہ صدا دیتا ہے، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، اور مذہب کے لیے دین کی عظمت کے لیے اٹھ، مذہب کے لیے دین کی عظمت کے لیے اٹھ، سرمایہ ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھ، اور سرکار کے گستاخ کو اوقات بتا دے، سرکار کے گستاخ کو اوقات بتا دے، مومن ہے تو ناموس رسالت کے لیے اٹھ، مومن ہے تو ناموس رسالت کے لیے اٹھ، اور نبی کی عزت پہ آ جائے کبھی گوارا نہیں کریں گے، نبی کی عزت پہ آ جائے کبھی گوارا نہیں کریں گے، کرے گا جو بھی توہین ان کی اسی کو سکھا کر سبق رہیں گے۔ اور اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے میرے ملت کے نوجوانوں، تم زمانے کو یہ بتا دو انہی کے خاطر یہ زندگی ہے، انہی کی عزت پہ ہم مریں گے، انہی کی خاطر یہ زندگی ہے، انہی کی عزت پہ ہم مریں گے۔ اب آئیے حضرات بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ خطیب اہل سنت ناشر مسلک عقو صداقت و اعلی حضرت علامہ سید دانش میاں مصباحی کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت کی آمد ہے، آنے والے مہمان کا سواگت نعرہ تکبیر کی فضاؤں میں کر لیں، دونوں ہاتھوں
ہاتھوں کو اٹھا لیں، ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر، دوسرا ہاتھ امام حسین کے نام پر، زبان کھولو رسول اکرم کے نام پر، اور عثمان رضا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آقا کو منانے کے لیے بولیں، اور ہر ایک شخص بولے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں اور پرچم عباس بنا لیں، محبت سے بولیں نعرہ تکبیر۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جس کے ہاتھ اٹھا لیا، جس کے دونوں ہاتھ سلامت تھے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ ان ہاتھوں میں حسینی طاقت عطا فرما، لہرا کر کے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان سید دانشور صاحب قبلہ مذہب اسلام، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ عطر کی اونچی امبر کی چمن کی خوشبو سب سے اچھی ہے شہیدی کے وطن کی خوشبو، جن پہ دو جان سے قربان ہے بہار جنت، وہ تو ہے سید عالم کے بدن کی خوشبو۔ ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے، دیکھیے بڑی محنتوں سے ہمارے اسلامیہ بڑے بھائی نے اس جلسے کو سجایا ہے، لیکن میں بار بار میں اپنے بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں، میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں دیکھیے آگے کرسی خالی ہیں، آپ آ کے انہیں پر کر لیں۔ دیکھیے جلسہ سجانا ہمارے اسلامیہ صاحب کا کام تھا، لیکن اسے کامیاب کرنا ہم اور آپ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائی میرے جو نوجوان بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں ایک بار پھر سے ایک بار کھڑے ہو جائیں، جتنے پیچھے بیٹھے ہیں میرے بھائی کھڑے ہو جائیے ایک بار، اور یہ دیکھیے آگے کرسیاں خالی ہیں، یہ آپ کے نہیں خالی اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ دیکھیے یہ جلسہ کامیاب کرنا آپ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے بہت جلد سید صاحب قبلہ منبر رسول پر تشریف لانے والے ہیں، میری بات ہو چکی ہے، سید صاحب کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی اس بستی کے اندر تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ تعالی بہت تیزی کے ساتھ منبر رسول پر تشریف لانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو علماء ہیں انہیں آپ کو 10-5 منٹ سننا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سنانے کا ایک ماحول بنانا ہے۔ لیکن حضرات یہ جلسہ کرانا ان کا کام تھا، لیکن کامیاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی یہ نوجوان یہاں پر کھڑے ہیں، پتہ نہیں کس ضد پر اڑے ہیں، ماشاءاللہ بڑے آپ کی میں نے تعریفیں سنی ہیں، جتنی تعریفیں سنی ہیں کہیں اس سے زیادہ آپ اتنے اچھے لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ کے کانوں میری آواز یہ تو جانی نہیں رہی ہے، اگر جا رہی ہے تو آپ مان نہیں رہے ہیں۔ آپ اچھا یہ بتائیے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ اچھا اس محفل میں سب اس لیے آئے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں اور کوئی دوسرا مقصد بھی نہیں ہے؟ جب ہم یہاں پر آئے ہیں خالی دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے بھی آئے ہیں اور علماء کی بات کو ماننے کے لیے بھی آئے ہیں، یہ جو علماء کہیں اس پر عمل کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ بس میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اپنی نظامت کو زیادہ طویل نہیں کرتا ہوں کیونکہ علماء کرام کے فریض بہت طویل ہے، بس ایک شعر پڑھنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ آپ کی باتوں کے حوالے نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے عالم رضا کو پیش کرتا ہوں۔ بس ایک شعر سن لیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، ایک بار کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، کہ دو جہاں کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے، دو جہاں کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے، رحمتوں کی باریابی مصطفیٰ کے پاس ہے، دو جہاں کی کامیابی بنا دے، دو جہاں کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے، رحمتوں کی باریابی مصطفیٰ کے پاس ہے، ہر عمل بیکار ہے، ہر عمل بیکار ہے، عشق محمد کے بغیر یاد رکھ جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، یاد رکھ جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اور یا خدا ہم بھی مقدر کے سکندر ہوتے، یا خدا ہم بھی مقدر کے سکندر ہوتے، کاش طیبہ کے میناروں میں کبوتر ہوتے، کاش طیبہ کے میناروں میں کبوتر ہوتے، اور دفن ہونے کو جو مل جاتی طیبہ کی زمین، ہم وہاں خاک بھی ہوتے تو منور ہوتے، ہم وہاں خاک بھی ہوتے تو منور ہوتے۔ آنے والے مہمان کا سواگت نعرہ تکبیر کی فضاؤں میں کر لیں، بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زباں پہ نام ہے پیران پیر کا، کم سے کم آپ تو بولیں سبحان اللہ، کہ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زباں پہ نام ہے پیران پیر کا، اور اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی، اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا۔ اور شمیم جلال پوری نے کہا تھا کہ مشینی دور ہے، مشینی دور ہے، ہر شے بسط رفتار چلتی ہے، جہاز روتے ہیں سڑکوں پر، چمکتی کار چلتی ہے، اور وہاں پیتے ہیں بکری شیر بھی ایک گھاٹ پر پانی، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے۔ اور ہم قادری تو یہی کہتے ہیں، یا غوث یہ دنیا بھی تمہاری ہے، وہ دنیا بھی تمہاری ہے، یہ دنیا بھی تمہاری ہے، وہ دنیا بھی تمہاری ہے، تمہارے فیض کا دریا ایک عالم پہ جاری ہے، علی کے لاڈلے بیٹے ہو، علی کے لاڈلے بیٹے ہو، تم محبوب سبحانی، تمہارے در کا کتا سینکڑوں شیروں پہ بھاری ہے، تمہارے در کا کتا سینکڑوں شیروں پہ بھاری ہے۔ لیجیے حضرات، بڑے احترام کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے خطیب اہل سنت حضرت مولانا عادل رضا صاحب قبلہ کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت کی آمد ہے، آنے والے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر کی فضاؤں میں کر لیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں اور پرچم عباس بنا لیں، مجھے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آقا کو منانے کے لیے بولیں، ہاتھوں کو اٹھا لیں، محبت سے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک آل حضرت، فیضان آل حضرت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء اکرام، سرزمین سنبل، محلہ سرائے ترین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ انسانیت نے جب سے تیرا در پکڑ لیا، شیطان نے سنا ہے کہ بستر پکڑ لیا، اور اتنا کہا تھا بس سرکار آئیے، مشکل زمین پہ ٹھہر گئی، سر پکڑ لیا۔